زبیر صاحب، مدعی سست گواہ چست والا حساب چل رہا ہے. آپ سب لوگ بات کر رہے ہیں عوام کے رائٹس کی، لیکن عوام نہیں آ رہی باہر. بھائی تحریک انصاف بڑی پاپولر جماعت ہے، عمران خان بڑے پاپولر ہیں. وہ عمران خان اپیل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے لیے بھی نہیں کر رہا، قانون اور آئین کے لیے کر رہا ہوں. کوئی باہر نکل نہیں رہا. عوام کی کوئی ٹیسٹ سپورٹ ہے اس سارے سسٹم کو جس کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، جس میں آئین کی پامالی ہو رہی ہے، سپریم کورٹ آزاد نہیں ہے. عوام ساتھ نہیں ہے آپ کی اس سارے اس کی احتجاجی کالز کے، تحریک انصاف کی خاص طور پہ. ایک تو کامران، میرا خیال ہے دونوں پوائنٹس دو الگ الگ چیزیں ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی کیا وہ جو الزامات لگائے تھے پچھلے ہفتے جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں کیا وہ درست ہیں یا نہیں ہیں، اور دوسرا ہے کہ جی تحریک میں لوگ باہر کیوں نہیں نکلے. دے آر ٹو ڈفرینٹ ایشوز. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں ایک بھی ایسا الزام نہیں ہے جو حکومت وقت یا کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی بھی تنظیم ہو پاکستان میں، پاکستان سے باہر، وہ یہ کہہ سکے کہ پاکستان میں جوڈیشری آزاد ہے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. بڑی سمپل سی بات ہے. جب ایگزیکٹو بیٹھ کے فیصلے کرے گی کہ جوڈیشری میں کس کو جج لگانا ہے، کس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ لگانا ہے، کس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنانا ہے، تو آزاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جوڈیشری اکارڈنگ ٹو دا 26th امینڈمنٹ از سبسروینٹ ٹو دی ایگزیکٹو، ناٹ دی ادر وے راؤنڈ. تو ہم کوئی ایسی عجوبی بات تو کہہ نہیں رہے ہیں. اسی طرح سے جو حکومت کے پاس ہتھیار ہے پیکا لاء کا، اس میں انہوں نے جس کو جو کہنا ہوتا ہے، گائیڈ کرنا ہوتا ہے. ہمارے سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے قدغن ہے، اور ہمارے ساتھ پرائیویٹ میں سب شیئر بھی کرتے ہیں. اور جس کو ہٹوانا ہوتا ہے، جیسے کاشف عباسی ہے، 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے، وہ نہیں کر سکتا پروگرام. سمینہ پاشا وہ نہیں کر سکتی ہیں، حبیب اکرم نہیں کر سکتے. یہ آزادی صحافت ہے. اور اسی طرح سے کیا الیکشن کمیشن جو ہے، جو اتنا زیادہ خراب اس کی پرفارمنس رہی ہے کہ میرا خیال ہے کوئی بچہ بھی ہوتا تو شرمندہ ہو جاتا. وہ ابھی تک چل رہے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی ٹرم ایکسپائر ہو گئی ہے. اور اسی طرح سے اکانومی کی جو حالت ہے، مطلب آپ اکانومی پر الگ سے پروگرام کا بھی کر لیں، تمام اعداد و شمار یہ بتا کے کہ جی وہ دیکھیں جی وہ IMF نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، بالکل غلط ہے. جو عوام کے حوالے سے معیشت کا تعلق ہوتا ہے عوام سے، الیٹ سے تعلق نہیں ہوتا. عوام کے لیے کیا بہتری آئی ہے پچھلے 3 سال میں؟ نہیں ہے. خراب سے خراب تر ان کا ہو گیا. اور وہ نمبرز سے کہتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ لے لیں. اب دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیں، پھر ان خراب ترین حالات کے باوجود عوام کیوں نہیں نکل رہی اپنے رائٹس کے لیے؟ اب آگے عوام کیوں نہیں باہر نکلتے؟ اچھا ہاں، اب آگے عوام کیوں نہیں نکلتے؟ دیکھیں یہ ایک بات بالکل صحیح ہے اور ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. جیسے مصطفیٰ کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹجی، اور میں تو اس اسٹریٹجی کا حصہ ہوں بھی نہیں کہ PTI کی کیا وجہ ہے کہ وہ نکال نہیں سکے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ معیار یہ نہیں ہوتا کہ پاپولیرٹی یا ان پاپولیرٹی ڈٹرمن کرنے کے لیے نہیں. زبیر صاحب نہیں، زبیر صاحب ایک منٹ، زبیر صاحب ایک منٹ، زبیر صاحب ایک منٹ، بھٹو کو پھانسی پر ٹانگا تھا. ایک لمحہ دے دیں آپ دونوں بھائی مجھے. اٹ از نتھنگ اباؤٹ اسٹریٹجی. سر میری بات سر، آئی بیگ ٹو ڈیفر ود بوتھ آف یو مائی بردرز، مصطفیٰ بھی اور آپ بھی زبیر صاحب. یہ اس کا اسٹریٹجی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ جتنی بلند بانگ باتیں کر رہے ہیں کہ اس ملک میں سپریم کورٹ نہیں ہے، میں مان لیتا ہوں. اس ملک میں پارلیمنٹ ربڑ سٹیمپ ہے، میں مان لیتا ہوں. اس ملک میں کٹ پتلی پرائم منسٹر ہے شہباز شریف، میں مان لیتا ہوں. تو عوام کو کیا اسٹریٹجی کی ضرورت ہے یار؟ عوام خود باہر آئے، مطلب نکلے کروڑوں کی صورت میں انقلاب لے کر آئے. وہ آتی نہیں ہے باہر. تو اس سے کیا مطلب لیا جائے کہ آپ کی ساری باتیں ہونے کے باوجود عوام اس اوکے ود دس سسٹم؟ وہ مان رہے ہیں 2 نمبر چل رہا ہے، وہ مان رہے ہیں پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے عوام، پھر بھی وہ دیر اوکے. اب آپ بات سنیں. Who is the most powerful person in the world? ڈونلڈ ٹرمپ. وہ آپ کے وزیر اعظم کو کٹ پتلی مانتا ہے. تو ہم کون ہیں؟ جب کوئی آپ نے امریکہ میں آج تک دیکھا کہ کمبوڈیا کا آرمی چیف جا کے ملا ہو، یا ویتنام میں کہتا ہوں مان لیں اس کو، یا جرمنی کا، لیکن عوام تو نہیں نا. عوام تو پاکستان کی تو کٹ پتلی ہے نا جب سب مانتے ہیں جی. اور دوسری بات یہ ہے عوام از اوکے ود دیٹ نا. دے آر ناٹ کمنگ آؤٹ آن دی اسٹریٹس ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ دس کٹ پتلی سسٹم. یار they did not come out for 10 years against Ayub Khan. They did not come out for 11 years against Ziaul-Haq. It did not mean anything. But جب لاوا پھٹا تو پھر پورے ملک کو تو یہ آرگومنٹ تو نہیں ہے. ایسٹ جرمنی میں وال جب گرنی تھی تو سارے لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ باہر آ گئے. کب لاوا پھٹا؟ رومانیہ میں، پاکستان میں کب لاوا پھٹا؟ یہ کوئی معیار نہیں ہوتا. سر وہ آئے تھے، وہاں آئے تھے، پاکستان میں نہیں آئے ابھی تک. وہ وہاں آئے تھے، یہاں نہیں آئے سر.
وہ وہاں آئے تھے, یہاں تو یہاں لاوا آئے نہیں تھے, پھٹانا یہاں آئے تھے. میں ایک سے جو پھٹے گا دیکھ لیں گے بھائی. لاسٹ سینٹینس بول دوں, لاسٹ سینٹینس بول دوں میں. 8 فروری 2024 کو ایک سائلنٹ ریولوشن ہوئی تھی. کروڑوں لوگ نکلے, کروڑوں لوگ نکلے, کیونکہ ان کو ڈر خوف نہیں تھا. ان کو یہ پتا تھا کہ ہم نے پولنگ بوتھ جانا ہے اور ہمیں کوئی دیکھے گا نہیں کہ ہم کس کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. شام کو جب ڈبے کھلے تھے تو ایک سائلنٹ ریولوشن آ چکا تھا.